इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं अपने फीफी आइलैंड के ट्रिप के लिए और पेटांग टाउन में मैं मौजूद हूँ। ये इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अपने फीफी आइलैंड ट्रिप के लिए अपनी पियर पर, और इस पियर का नाम है रसादा पियर। ये है जी टच अंडमान, वो जो स्पीड बोट है जिस पर अभी हम सवार होकर जाने लगे हैं इंशाल्लाह। और ये है खाई नाई आइलैंड जिसको कैट आइलैंड भी कहते हैं। दिस इज़ द एटमॉस्फेयर हेयर। देखिए जी, ये है मंकी बीच, यहाँ पे मंकीज़ होते हैं और ये है मंकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम अपने फीफी आइलैंड ट्रिप के पार्ट 2 में आपको लेकर जा रहे हैं फीफी डॉन, जो कि मेन आइलैंड है फीफी आइलैंड्स का, उसकी तरफ। लें जी, अब हम पहुंच गए हैं फीफी डॉन। ये जो फीफी आइलैंड्स हैं ये 6 आइलैंड्स के आर्किपेलागो पर मुश्तमिल जज़ीरों की एक सीरीज़ है, जिसके 2 मेन आइलैंड हैं, उनको फीफी डॉन और फीफी लेह कहते हैं। और इस वक्त हम फीफी डॉन पर मौजूद हैं, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। ये आइलैंड जो है 9.73 या 9.73 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप इधर आएँ तो ऑनलाइन इसकी बुकिंग ना करवाएं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बारगेनिंग। ऑनलाइन इनके रेट्स ज़्यादा होते हैं। लें जी, अभी इट्स लंच टाइम नाउ। लेट मी शो यू व्हाट इज़ द लंच अवेलेबल। ये ठंडा पानी और जूस वगैरह हैं, और दिस इज़ द लंच। सो इट्स अ लंच बुफे। ये प्लेटें लगी हुई हैं, ये चम्मच कांटा आपने इधर से उठाना है, ये चम्मच और ये कांटा, और आगे ये सारा लंच बुफे लगा हुआ है, और आप चलते जाएं और डालते जाएं और खाते जाएं। जी, तो ये है मेरा लंच जो इधर मैं अभी डाल के आया हूँ। बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स अ बुफे लंच, फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज, और हलाल फूड है। इम्पोर्टेंटली वहाँ पे बहुत बड़ा सा इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि हलाल फूड, ऑल हलाल फूड, तो यू कैन ईट इट सेफली। तो ये है जी फीफी डॉन। अभी मैं लंच करने के बाद यहाँ आइलैंड की सैर कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ग्रीन, लश ग्रीन आइलैंड है। इस आइलैंड की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ बेतहाशा टूरिज़म होने के बावजूद ये साफ़ सुथरा और अपनी ओरिजिनल हालत में अभी तक बरकरार है, और इसकी जो बीचेस हैं वो साफ़ सुथरी हैं, और जो लाइमस्टोन है यहाँ पर और यहाँ की जो रॉक फार्मेशंस हैं वो बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। और उसके अलावा यहाँ का जो नीलगुंग पानी है और रंगीन मैरीन लाइफ है वो यहाँ की ख़ास बात है इस आइलैंड की। ये जो आइलैंड है ये वाहिद आइलैंड है फीफी आइलैंड्स में से जो इनहेबिटेड है। इसके अलावा बाकी 5 आइलैंड्स अनइनहेबिटेड हैं। अगरचे ज़्यादातर लोग जो इस जज़ीरे पर रहते हैं वो टूरिज़म से रिलेटेड ही रहते हैं, और इस आइलैंड की जो हाईलाइट है वो एक ट्विन बे है। एक तरफ दरमियान में ज़मीन की सरसब्ज़ व शादाब पट्टी है, और उसके दोनों अतराफ सी शेप बनाती हुई 2 बीचेस हैं, जिन्हें तोनसाई बीच और लोह दालूम कहते हैं, और आर्ग्यूएबली ये दुनिया की हसीन तरीन बे है। इस जज़ीरे पर फुकेट से और कराबी से रोज़ाना कई कंपनियां अपने डे ट्रिप्स भेजती हैं। यहाँ पर होटल वगैरह भी मौजूद हैं, और आप यहाँ पर रात भी क़याम कर सकते हैं। ये जज़ीरा सालाना 170 मिलियन थाई बात का रेवेन्यू जनरेट करता है, और यहाँ पर टूरिज़म का जो हाई सीज़न है वो नवंबर से अप्रैल तक में होता है, और हाई सीज़न में यहाँ रोज़ाना तकरीबन 40 टन जो है वो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और उसको साफ़ रखने के लिए हर टूरिस्ट को 20 बात टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि आपके टूर पैकेज में इंक्लूडेड होता है। ये है जी इस जज़ीरे पर एक ख़ूबसूरत मस्जिद,
تو یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اپنی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اور عرب ممالک سے یہاں پر سیاحت کے لیے بہت سے مسلمان روزانہ آتے ہیں۔ اس جزیرے پر 26 دسمبر سن 2004 کو سونامی نے ہٹ کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر تقریباً 2000 افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو کہ اس جزیرے کا ایک المناک ترین حادثہ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے جی فی فی ڈان کے مناظر، یہاں پہ آپ کو ہر چیز پیسوں سے بھی مل جائے گی، آئس کریم، کافی، کوکونٹ اور باقی ہر چیز جو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، فروٹ شیک، فریش فروٹ، فرائز، تو سینڈوچ وغیرہ، اینی تھنگ یو وانٹ فرام دس پلیس یو کین گیٹ اٹ آن پیمنٹ. اینڈ دس از دا بیوٹیفل ایریا آف دا بیچ، کو فی فی خان، کو فی فی اور فی فی ڈان. یہاں پر اس طرح کیٹرنگ کے لیے یہ جو کمپنیز ہیں ڈفرینٹ، یہ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں یہ کشتیاں لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں اور آگے بھی کھڑی ہوئی ہیں دائیں بائیں پورے آئی لینڈ پر. یہاں پر کمپنیوں نے کیٹرنگ کے لیے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ادھر لنچ، بوفے لنچ ارینج کیا ہوا ہوتا ہے سب کے لیے. انہی میں سے ایک کیٹرنگ کمپنی نے ہمیں بھی ابھی لنچ کروایا ہے. This is the beautiful scenery of Phi Phi Don. ویورز، اس وقت ہم فی فی آرکیپیلگو کے دوسرے بڑے جزیرے فی فی لیہ کے ایک کنارے پر پہنچ گئے ہیں. اس جزیرے کے دو کناروں پر دو بیز ہیں جن کا نام سماہ بے اور مایا بے ہے. اس وقت ہم سماہ بے، یا جس کو لو سماہ بھی کہتے ہیں، اس کے کنارے پر موجود ہیں. یہ فی فی لیہ ایک ان انہیبیٹڈ جزیرہ ہے. یہاں پر آپ کو لانگ ٹیل بوٹس بھی مل جائیں گی جو آپ کرائے پر لے سکتے ہیں، اور یہ جو راکس ہیں ان کے اندر جا کر سیر کر کے انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں کا شفاف پانی، سرسبز و شاداب ورٹیکل کلفس اور نیلگوں سمندر آپ کے دل کو موہ لیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ جنت میں پہنچ چکے ہیں. یہ فی فی لے لائم سٹون کی سٹیپ ہلز پر مشتمل ہے جو ان دونوں بیز یعنی مایا بے اور سماہ بے کے گرد ایک رنگ بناتی ہے اور جنت ارضی کا منظر پیش کرتی ہے. ہماری بوٹ اب تقریباً سپہر کو یہاں پہنچی ہے، اور اس وقت عموماً لو ٹائیڈ ہوتی ہے. اس لو ٹائیڈ میں بوٹس یا فیریز کم پانی اور کورل ریف کی وجہ سے مایا بے تک نہیں پہنچ پاتی، لہٰذا ہماری بوٹ اب نسبتاً گہرے پانی میں سماہ بے پر آ کر رکی ہے، جو کہ فی فی لیہ کے جنوبی کنارے پر واقع ہے. اس کنارے پر خوبصورت کورلز کے ساتھ ساتھ ٹراپیکل فش بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. یہ کنارہ سوئمنگ، سنورکلنگ اور فشنگ کے لیے بہت ہی مشہور ہے. کو فی فی تقریباً 2 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، اور فی فی ڈان کے بعد یہ دوسرا بڑا جزیرہ ہے. چونکہ سپہر کے بعد بوٹس ڈائریکٹلی مایا بے پر نہیں جاتی اور یہاں سما بے پر آ کر رکتی ہیں، اور یہاں پر اس ٹیمپریری جو سٹیئر کیس بنی ہوئی ہے، اس کے ذریعے ہم اس کلف پر اوپر کی طرف چڑھ کر اس جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر چل کر جزیرے کے دوسرے کنارے پر مایا بے کی سیر کرتے ہیں. تو اس وقت میں اس سٹیئر کیس کے ذریعے اوپر جا رہا ہوں آپ کو اس جزیرے کی سیر کرانے کے لیے.
یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیئر کیس سے چڑھنے کے بعد یہ اوپر ایک نیرو سا راستہ بنا ہوا ہے جو دو راکس کے درمیان میں. یہ اس راستے کے ذریعے آپ اس جزیرے پر پہنچتے ہیں جس کو فی فی لیہ کہتے ہیں, اور اسی راستے سے آگے چلتے ہوئے ہم مایا بے کی طرف جائیں گے. اور یہ ہے آپ کے سامنے سما بے جہاں پر تمام تقریباً بوٹس آ کر رکتی ہیں, اور یہاں سے یہ جو ٹیمپریری سٹیئر کیس بنایا گیا ہے ان راکس پر چڑھنے کے لیے, اس کے ذریعے ہم چڑھ کر اوپر جزیرے کی طرف جائیں گے اور یہ جزیرے میں کئی سیر کرائیں گے آپ کو. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت سرسبز و شاداب جزیرہ جہاں پر یہ ایک ٹریک سا بنایا گیا ہے. یہ اس ٹریک پر سے چلتے ہوئے اس پورے جزیرے کو ہم کراس کر کے اس کے دوسرے شمالی کنارے کی طرف ہم جائیں گے, اور وہاں پر ہم آپ کو مایا بے دکھائیں گے. مایا بے ایک مشہور ترین بیچ ہے جہاں پر ایک مشہور فلم فلمائی گئی تھی, دا بیچ. وہی دا بیچ مشہور فلم کی وجہ سے ہی یہ فی فی لیہ جو ہے وہ بہت مشہور آئیلینڈ بن چکا ہے, اور یہاں اس وقت ہم اس جزیرے کی آپ کو خوبصورت سیر کروا رہے ہیں. یہ جزیرہ مایا بے کی وجہ سے اب بہت مشہور ہو چکا ہے. اس جزیرے پر ٹورزم بہت انکریز ہو چکی ہے, اور سالانہ تقریباً 400 ملین تھائی بات کا یہ ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیتا ہے. سالانہ اس جزیرے کی سیر کرنے کے لیے تقریباً 15 لاکھ لوگ یہاں کا وزٹ کرتے ہیں, جن میں سے 80% فارنرز ہوتے ہیں. 2018 میں اوور ٹورزم کی وجہ سے مایا بے کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ٹورسٹس کے لیے بند کر دیا گیا تھا. ایک سروے کے مطابق بوٹ ٹریفک کی وجہ سے تقریباً 80% جو کورل ریف ہے وہ تباہ ہو چکی تھی, لہٰذا اس کی ری ہیبیلیٹیشن کے لیے کام شروع کیا گیا, اور تقریباً 4 سال تک یہ جو آئی لینڈ ہے یہ ٹورسٹس کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ رہا, اور بالآخر 2022 میں مایا بے کو ٹورسٹس کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا. اس وقت ہم جزیرے کے جنوبی حصے سے چلتے ہوئے اس کے شمالی جو کنارہ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کو جزیرے کی سیر بھی کروا رہے ہیں, اور آپ کو ابھی ہم مایا بے بھی دکھائیں گے. تقریباً 10-15 منٹ کی ایک خوبصورت واک کے بعد اب میں جزیرے کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہوں. اس جگہ کو کہتے ہیں مایا بے. یہ ایک سٹننگلی بیوٹیفل بیچ ہے, اور اس بیچ کے 3 اطراف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر 100 میٹر اونچی کلفس ہیں, اور اس وقت پانی جو ہے وہ لو ٹائیڈ کی وجہ سے نیچے گیا ہوا ہے, اور آپ یہاں سلکی سافٹ سینڈ پر یہاں پر انجوائے بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ لوگ آپ کی سامنے اس وقت وہاں پر واک بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور اس خوبصورت منظر کو انجوائے کر رہے ہیں. مایا بے 1999 میں فلمائی گئی ایک مشہور فلم دا بیچ کی وجہ سے مشہور ہوئی. اس فلم نے تقریباً $144 ملین کا بزنس بھی کیا. مایا بے جو ہے وہ اس فلم سے پہلے بھی اگرچہ مشہور تھی, اور یہاں پر ٹورسٹس کافی تعداد میں آتے تھے یہاں کی سیر کرنے کے لیے, لیکن اس فلم کے ریلیز کے بعد یہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بن کر سامنے ابھری. اس وقت یہ ایک بہت اہم سیاحتی مقام بن چکا ہے, اور اب یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح وزٹ کرتے ہیں, اور سینکڑوں بوٹس پھوکٹ اور کرابی آئی لینڈ سے لوگوں کو لے کر آتی ہیں, اور یہ تھائی لینڈ ٹورزم کے لیے ایک اہم ٹورسٹ پلیس بھی ہے جو کہ ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے. ویورز, اس وقت میں فی فی آئی لینڈز کا ٹرپ کرنے کے بعد واپس پھوکٹ پہنچ چکا ہوں, اور کوسٹر میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں. یہ ٹرپ میں نے 1300 تھائی بات میں بک کروایا تھا, اگرچہ مجھے 1800 کہا گیا تھا, لیکن بارگیننگ کرنے کے بعد 1300 بات میں فائنل کیا, جس میں ہوٹل سے پک اینڈ ڈراپ کے علاوہ فری بریک فاسٹ, لنچ, اور اس کے علاوہ سارا دن مجھے کولڈ ڈرنکس اور فروٹ وغیرہ بھی فری میسر تھا.
اس وقت پھوکٹ میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ کل میں نے بینکاک جانا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بینکاک کے سفر پر، اور اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بینکاک کی سیر کراؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔